ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کے دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ یہ آیات کریمہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا گیا، اور فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تمہارے قابو میں کر دی ہیں۔ پتھر کتنی سخت چیز ہے، لوہا کتنی مضبوط چیز ہے، آگ کتنی ہیبت ناک چیز ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، پتھر جیسے مضبوط، لوہے جیسے سخت چیز کو، آگ جیسی خطرناک اور ہیبت ناک چیز کو بھی اللہ نے انسان کے بس میں کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی جو اللہ کے حکم سے دریا میں چلتی ہے، اگر آپ دریا میں ایک سوئی ڈالو تو سوئی بھی ڈوب جائے گی، نہیں رک پائے گی، لیکن اللہ نے کیسے تمہارے بس میں کشتی کر دی کہ وہ ہزاروں ٹن کی کشتیاں، جہاز پانی کے اوپر اللہ کے حکم سے چلتے رہتے ہیں، اور اللہ نے آسمان کو تمہارے سروں پر روک کر کے رکھا ہے کہ آسمان جو ہے وہ تمہارے اوپر گر نہ جائے۔ یہ روکنے والا کون ہے؟ آپ ایک معمولی چھت کھڑی کرتے ہو تو اس کی رکاوٹ کے لیے کتنا انتظام کرتے ہو، کتنے پلر لگاتے ہو، کتنا سپورٹ دیتے ہو۔ اللہ نے بغیر کسی سہارے کے اتنا بڑا آسمان تمہارے سروں کے اوپر قائم کر دیا ہے کہ وہ تمہارے اوپر گر نہ پڑے۔ فرمایا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، یعنی جب اللہ چاہے گا تو گرے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ آسمان کا زمین پر گرنا یہ قیامت کے دن ہوگا۔ جب قیامت آئے گی تب آسمان ٹوٹ کر کے گر جائے گا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک کر کے رکھا ہے۔ صاحب روح بیان فرماتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک پرندہ ہے چمگاڈر، یہ رات کو درخت کی ٹہنی سے لٹک جاتا ہے اور پوری رات ایسے ہی چمگاڈر لٹکا ہوا رہتا ہے۔ وہ کیوں لٹکا ہوا رہتا ہے؟ اسے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں آسمان نیچے نہ گر جائے، تو وہ ڈر سے ایسے ہی لٹکا ہوا رہتا ہے پوری رات۔ ایک پرندے کو اتنا ڈر ہے آسمان کے اپنے اوپر گر جانے کا۔ ایسے ہی ایک پرندہ ہے جو کرکی کے نام سے مشہور ہے۔ اس پرندے کے بارے میں ہے کہ جب یہ زمین پر چلتا ہے تو ایک پاؤں اٹھا کر کے رکھتا ہے، اور زمین پر جب بھی چلتا ہے تو تھوڑا سا پاؤں زمین پر رکھتا ہے، اور اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں پاؤں زمین پہ رکھ دوں تو کہیں زمین دھنس نہ جائے، نیچے نہ چلی جائے کہیں وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا کرم ہے کہ اتنی بڑی زمین کو اللہ نے روک کر کے رکھا ہے۔ ہم اس پہ چلتے پھرتے ہیں، کیا کچھ بناتے ہیں، لیکن زمین اپنی جگہ رکی ہوئی ہے، آسمان بغیر کسی سپورٹ کے اللہ کے حکم سے ایسے ہی قائم ہے۔ تو اللہ نے ان دو پرندوں کو اتنی عبرت عطا فرمائی کہ وہ اتنا خیال رکھتے ہیں، انسان اگر ان کو دیکھے تو بہت کچھ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے کیا کیا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان رحم فرمانے، یہ سب اللہ کا کرم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پہ کرم فرمایا، معاش کے طریقے ان کے لیے مہیا کیے، فائدہ حاصل کرنے کے دروازے اللہ نے ان کے لیے کھول دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مضبوط چیزوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ پھر فرمایا وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی، اور وہی ہے جو تم کو موت دے گا، اور وہی ہے جو تم کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بے جان نطفے سے تمہیں چمکتا ہوا انسان بنایا، اور پھر ایک وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ تم کو موت دے گا، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ تم کو زندہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا ان الانسان لکفور، بے شک انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ناشکرے، وقلیل من عبادی الشکور، یہ جو بندوں کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے کے بعد میں واپس لیتا نہیں ہے، لیکن کب لے لیتا ہے؟ جب بندہ ناشکری کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی، اتنے خوبصورت لفظوں میں اتنی پیاری بات آپ نے فرمائی، ارشاد فرمایا ان للنعم عوابدہ کعوابد الوحش فقیدوها بالشکر، یعنی نعمتیں بھی جنگلی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نعمتیں بھی جنگلی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں، تم انہیں شکر کی رسی سے باندھ دو۔ جانور جب ہوتا ہے نا، وحشی جانور، اگر باندھ کر کے نہیں رکھو گے تو بھاگ جائے گا، ایسے ہی اللہ نے اگر تمہیں نعمت دی ہے، اللہ نے صحت دی، مال دیا، اللہ نے عزت دی، دولت دی، تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو شکر کی رسی سے باندھو۔ اگر نہیں باندھو گے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے، تندرستی چلی جائے گی، عزت چلی جائے گی، دولت چلی جائے گی، اور جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں وہ بھاگ جائیں گی۔ تو جیسے جنگلی جانوروں کو باندھ کر کے رکھتے ہو، ایسے اللہ کی نعمتوں کو بھی باندھ کر کے رکھو۔ باندھنے کا طریقہ یہ نہیں کہ رسی سے باندھو، میرا آقا نے فرمایا ان کو باندھنے کا طریقہ یہ ہے، ان کو شکر کی رسی سے باندھ کر کے رکھو، یعنی اللہ جو بھی نعمت دے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نعمت اس وقت تک نہیں لیتا جب تک کہ بندے خود اپنی حالت کو بدل کر کے ناشکری نہ کرنے لگ جائیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو نعمت دیتے رہتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، مانو گے تو اور دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو اس کا مطلب وہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے اور دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہوں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آدمی تو نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں مصیبت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے وہاں پر بھی اللہ کی 4 نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے جو مصیبت مجھے دی، یہ میری دنیا میں مصیبت آئی، میرے دین پر مصیبت نہیں آئی، کیونکہ اگر دین پہ مصیبت آئے تو بندہ پھر برباد ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی مصیبت آئی اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ اس سے بڑی مصیبت میرے اوپر نہیں ڈالی۔ تیسری نعمت یہ رہتی ہے کہ جو بھی میرے اوپر مصیبت آئی میں نے اللہ کی ناشکری نہیں ادا کی، اللہ کی رضا پہ میں راضی رہا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اگر میں اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہتا تو میں برباد ہو جاتا۔ اور چوتھی یہ کہ جو بھی مصیبت میرے اوپر آتی ہے تو مجھے ایک بڑی نعمت یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مجھے ثواب عطا فرمائے گا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور یہ بھی لوگوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، چیرا پھاڑی کرتا ہے، ڈاکٹر کو کوئی گالی نہیں دیتا۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں بخار ہو گیا، بہت کڑوی دوا دیتا ہے، ڈاکٹر کو کوئی گالی نہیں دیتا، برا بلا نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نے میرے ساتھ برا کیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ دوا ہے کڑوی، لیکن اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ آپریشن بڑی تکلیف کا ہے لیکن اس کے بعد میں مجھے بڑا آرام ملے گا۔ تو پھر بندہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مصیبت دی ہے تو یہ کڑوی دوا دی ہے تو اس کے بعد میں کوئی فائدہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ ایک ڈاکٹر اگر بدن چیر ڈالے، ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، تب بھی کہتے بہت اچھا کیا، ڈاکٹر نے مجھے بچا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کچھ بیماری دے دے یا کوئی پریشانی دے دے یا مال کے اندر کمی دے دے تو بندہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے کیا عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ انسان کی بڑی ناشکری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت کم میرے بندوں میں جو ہے وہ شکر گزار ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جو نعمت کی قدر نہیں جانتا اس سے نعمت چھین لی جاتی ہے، اور قدر نہ جاننے کا مطلب یہی کہ بندہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے۔ آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی میں 9ویں پارے کی تفسیر میں نے بتایا تھا سورہ احراف کے اندر کہ بلعم بن باورا یہ
اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا. یہ اصل میں بنی اسرائیل کا بڑا بزرگ آدمی تھا, اس کو اسم اعظم معلوم تھا, لوح محفوظ دیکھ لیتا تھا. بنی اسرائیل نے اس سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو احکام سناتے ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. جیسے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فتوے لگاتے ہیں, ان کی چھٹی کرو, یہ تو کہتے ہیں سود مت لو, وہ مت لو, وہ مت کرو. تو اس طریقے سے کچھ لوگ دین کی باتوں کو سن کر کے جو ہے وہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر یہ بد دعا کا معاذ اللہ شکار ہو جائیں گے تو پھر ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو اس کو بہت سارے تحفے دیے انہوں نے. اللہ کا بڑا ولی تھا, یہ بہت بڑا ولی تھا یہ پہلے. تو جب تحفے ملے, بدبخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا. جیسے اس نے اپنی زبان سے ارادہ کیا نکالنے کا, اللہ نے اس کے دل سے ایمان نکال دیا, اور جتنی نعمتیں اللہ نے دی تھی ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے واپس لے لیا. تو بندہ جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کو واپس. اور یہاں پر ایک بہت ضروری اہم چیز یہ ہے, اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں, بندہ ان کو نعمت سمجھتا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو کروڑوں روپے مل جائیں تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کی بڑی نعمت ہے. ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اللہ نے اسے قرآن کی دولت دی ہے, اسے قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں, تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہی نہیں ہے. یہ آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں, اس کے بعد میں جا کر کے جائزہ لیں اپنا کہ کون بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں, اور عظمت والا قرآن. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 7 آیتیں, وہی سورہ فاتحہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تم کو سورہ فاتحہ دی اور قرآن پاک دیا. اب کیا فرما رہا ہے آگے؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. فرمایا اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی, اور ان کا کچھ غم نہ کرو, اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لو. اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے سورہ فاتحہ دے دی, قرآن دے دیا. اب جن کو میں نے دولتوں کے انبار دیے ہیں, جن کو میں نے کروڑپتی بنایا, ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھو. اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ اگر سورہ فاتحہ کسی کو یاد کرا دے تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے تم کو یہ صورت یاد ہو گئی, تم قرآن کی دولت پا گئے, تو اب دولت کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھنا, کیونکہ اس سے بڑی دولت میں نے تم کو عطا فرما دی ہے. اسی لیے جو ہے وہ فرمایا گیا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کی دولت دے اور اس کے بعد میں وہ پھر دنیا کی دولت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے, وہ بہت بڑا محروم ہے. حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا اے ہارون اور موسیٰ, اگر میں چاہوں تو تمہیں ایسی زینت دے دوں جسے دیکھ کر کے فرعون کو لگے کہ ایسی زینت تو اس کی طاقت سے باہر ہے. پوری دنیا کا بادشاہ تھا, اللہ نے فرمایا ایسی زینت میں تم کو دے دوں. یہ مصر کا اتنا بڑا بادشاہ تھا. فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تم کو اتنی دولت دے دوں کہ فرعون بھی دیکھتا رہ جائے, اور میں ضرور ایسا کر سکتا ہوں, اور تم دونوں سے میں دنیا کو دور کر کے رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو یہ سب چیزیں نہیں عطا فرماتا ہے تو انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا. تو رب نے فرمایا کہ ان الانسان لکفور, بے شک جو ہے وہ انسان بڑا ناشکرا ہے. اور یہاں سے یہ پتہ چلا, ایک حدیث پاک میں ہے بھی, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ طاقتور کو کہہ دیں وہ اپنی طاقت سے دھوکہ نہ کھائے. اگر اسے اپنی طاقت پہ اتنا گھمنڈ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب اس سے کہہ دو اگر میری بھیجی ہوئی قوت سے اپنے آپ کو تم جو ہے وہ مٹھا کر کے دکھا دو. یعنی تمہارے اندر طاقت ہے, دنیا کو تو بعد میں مٹانا, پہلے اپنے آپ ہی کو مٹھا کر کے دکھا دو. تم اپنے آپ کو بھی مٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو دوسروں پہ تمہیں تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر رب نے فرمایا عالم دین سے کہہ دو وہ اپنے علم پہ گھمنڈ نہ کرے. اگر اسے اپنے علم پہ اتنا غرور ہے تو اس سے پوچھو کہ تیری موت کب آئے گی, بتا دے, وہ نہیں بتا پائے گا. اور فرمایا دولت مند سے کہہ دو کہ اپنی دولت پہ ناز نہ کرے. اگر اسے اپنی دولت پہ گھمنڈ ہے تو اس سے کہہ دو میری تمام مخلوق کو روزانہ نہیں, سال 2 سال نہیں, خالی ایک ٹائم کا کھانا کھلا کر کے دکھا دے. اگر دنیا کا کوئی سب سے بڑا کروڑپتی ہے اس کے بول دو کہ پوری دنیا میں اللہ کی جتنی مخلوق اس کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا کے دکھا دو. تم ایک وقت کا کھانا میری مخلوق کو نہیں کھلا سکتے اور اتنا تکبر کر رہے ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ
ہمیشہ سے اپنے بندوں کو برابر روزی عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ دی ہوئی نعمت کے اوپر گھمنڈ کر کے جو تکبر اور ناشکری نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول بننے کی 3 نشانیاں ہیں۔ کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جاؤں تو اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ دل کو اللہ کی صفات کے اندر غور و فکر میں لگائے اور امور آخرت میں لگائے، آخرت کی فکر پیدا کرے۔ یہ پہلی نشانی۔ اپنی زبان کو ذکر اور شکر سے معمور رکھے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ اور تیسرا، اپنے بدن کو رائے حق میں ایسے لگا دے کہ تھکان کا احساس بھی نہ ہو، ہر وقت حق کی راہ میں کوشش کرتا رہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ جب بندہ ان 3 کاموں میں لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بندہ مقبول ہو چکا ہے۔ تو ذکر و فکر میں مگن رہنا اور آخرت کے بارے میں سوچنا اور پوری طاقت لگا دینا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول بننے کی جو ہے وہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں پر ایک چیز اور معلوم ہوئی یہ بھی کہ دنیا کی تمام نعمتیں جس سے انسان اپنی دینی اور دنیاوی فائدے حاصل کرتا ہے، یہ سب کی سب اللہ ہی نے انسان کے قابو میں دی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر انسان کے بس کی بات ہوتی تو عالم کا بیٹا کبھی جاہل نہیں ہوتا، ڈاکٹر کا بیٹا کبھی اناڑی نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اس لیے کس کو بھی دیتے اللہ کی مرضی ہے۔ دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں وہ اندھے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن بڑے بڑے سائنسداں بن گئے، بڑے بڑے ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کتنے ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے دنیا کے اندر جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں پاؤں نہیں ہیں، زبان سے بول نہیں پاتے، گونگے بھی ہیں، خالی پلکوں کو ہلا پاتے ہیں، اور بہت بڑے ڈاکٹر ہیں وہ بھی۔ ایسے بھی دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ اپنے پلکوں کے اشاروں سے انہوں نے اتنا لکھنا پڑھنا سیکھا کہ آخر ڈاکٹری کر کے وہ پی ایچ ڈی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ورنہ اگر آدمی کے بس کی بات ہوتی تو آنکھ کان ہاتھ پاؤں رالا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ لیکن کتنے ایسے ہیں صحیح سلامت جسم والے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ حالانکہ اندھے بہرے گونگے کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بہت بڑے عالم بن کر کے چمکے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بچپن سے جو ہے وہ آنکھوں سے اندھے رہے لیکن بہت بڑے محدث ہیں، اپنے زمانے کے محدثین کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ نعمت دینے والا اللہ ہے، بندے کے بس کی بات نہیں۔ اللہ چاہے تو گونگے بہرے اندھے کو بھی عطا فرما دے، اور وہ رب نہ چاہے تو آنکھ کان ناک ہاتھ پاؤں والا بھی جو ہے وہ ایسے ہی بھٹکتا رہ جائے، اسے بھی کچھ نہ مل پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے اوپر مولا استقامت عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔